أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات عزیزان محترم، کل میں نے اس آیت کو عنوان قرار دیا اور یہ مسلسل آیت ہر روز عنوان کے طور پر ہے، اور اسی آیت کے اوپر نہ معلوم کتنی دفعہ میں نے خود مجلس پڑھی ہوگی اور کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا اوروں کو بھی، لیکن صحیح اور کوشش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفعت و بلندی جو اس سے مستفاد ہو سکیں اور اس سے ملتی جلتی آیات اور مطالب ہیں وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں۔ ظاہر ہے کہ اس شہر میں کم از کم 12 سال سے زائد ہو رہے ہیں کہ ہر سال کم سے کم 40-50 مجلسیں تو ہو ہی جاتی، تو اب اس حساب سے حساب لگائیے اب کہاں کہاں جائے ذہن۔ ایک صلوات پڑھیں محمد واسم میں۔ ارشاد رب العزت یہ تھا کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ نے یہ کہا کہ رسول ان سے کہو کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر ہماری پیروی کرو، یعنی رسول کی پیروی کرو۔ اللہ بھی جو ہے وہ محبت کرے گا، اللہ بھی جو ہے وہ محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تو بہت ہی زیادہ گناہ بخشنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ کل میں نے اس کے اوپر صرف محبت
بیان کیا کہ اصل دین اسلام مذہب جو بھی ہے، اصل دین محبت ہے، جو کہ اس آیت سے استدلال امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل دین محبت ہے، اور امام کا یہ فرمان تھا کہ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ تو اصل جو ہے دین کی بنیاد محبت ہے، اور پھر محبت کے اوپر کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی میں نے۔ لفظ محبت اور اس میں اللہ کی محبت، ظاہر لوگ تھوڑے سے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ بیان سنگین بھی تھا اس حیثیت سے کہ عرفا کے بیانات لے آئے، اور وہ مواد اس طرح کا تھا۔ اس میں اللہ نے جو ہے وہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ اللہ نے جو اس دین کو معیار قرار دیا تمام دنیا کی مخلوقات کے لیے، یہ دین درست ثابت ہوتا ہے، یعنی تنہا صاحبان عقل کے لیے ہی دین نہیں ہے کہ جو صاحبان عقل و صاحبان فطرت، بلکہ دنیا کی ہر شے کی فطرت محبت پر ہے، لہذا اللہ نے دین کی بنیاد بھی محبت پر رکھی، اور ہر شے کی فطرت میں محبت اللہ کی فطری طور پر اللہ نے خود ودیعت کر دی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو انکار کرے کہ ہمیں اللہ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ آپ اس کو بھی دیکھیں گے جو کافر ہوتا ہے، انکار کرنے والا، خدا کی ذات سے انکار کرتا ہے، اس کو بھی اللہ ہی سے لو لگی رہتی ہے، اور وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور اس کا ثبوت اس وقت ہے کہ خود خداوند متعال نے خود ہی بیان کیا سورہ لقمان میں کہ جب یہ کشتیوں کا سفر کرتے ہیں اور ان کی کشتیاں جو ہیں مد و زجر میں پڑ جاتی ہیں، تو پھر یہ بڑے اخلاص کے ساتھ ہمیں کو پکارتے ہیں کہ ہمیں نجات دے دے، اور پھر ہم ان کو نجات دیتے ہیں۔ جب نجات مل جاتی ہے تو نجات پانے کے بعد پھر ویسے ہی اکڑنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت پریشانی کی حالت میں انسان پکار رہا ہے کہ ہمیں نجات دے دے، یہ کون سی چیز پکروا رہی ہے، کون سی چیز اس کو باعث ہے اور سبب ہے کہ یہ پکارے؟ وہ سوائے علاقہ کے کہ جو اس کے اور خدا کے درمیان ہے، وہی علاقہ اس کو جو ہے وہ حرکت دیتا ہے کہ اب سوائے اس ذات کے کوئی نہیں ہے، بس اسی کے لیے لو لگا۔ تو یہ فطری ہو گیا، اس میں کسی کو دخل نہیں ہے کہ اسے کاٹ دے، ختم کر دے، نکال دے۔ اب چونکہ دنیا ہے، دنیا کے مسائل، دنیا کے تمام مشکلات انسان کے سامنے ہوتی ہیں، تو وہ تمام دنیا کے مسائل جو ہیں وہ محبت خدا پر غالب ہو جا رہی ہے۔ فطری اعتبار سے فطرت جو ہے اللہ نے بنائی ہے اس کے اوپر وہ غلبہ پا جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ لیکن جب بھی ذرہ برابر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو اپنی اصل فطرت کی طرف پلٹ جاتا ہے اور پھر اسی سے پکارتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ فطرت میں لگاؤ موجود ہے، مگر خدا جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ فطرت کے اندر جو لگاؤ ہے
مجبوراً اگر تم اس لگاؤ کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر یہ میری معرفت نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اختیاری طور پر تم ہماری طرف متوجہ ہو۔ اس اختیاری محبت کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہم سے محبت رکھتے ہو تو پھر اس محبت کے لیے تمہیں چاہیے یہ کہ ہمارے کہے پر عمل کرو، ہمارے روکنے پر ٹھہرو۔ اور ظاہر ہے کہ کہنا اس کا اور روکنا اس کا وہ خود تو آپ کے پاس آنے والا نہیں اور خود وہ کرنے والا نہیں۔ اگر وہ آ کے کرے بھی تو تم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے آنکھوں سے اسے جذب کر سکو۔ چونکہ صلاحیت نہیں ہے لہٰذا کوئی ایسی بلند ذات ہو کہ جو تمام تر صفات کمال الہی میں جذب ہو، اور جو چیز وہ کرتا چلا جائے وہی پسند الہی ہو، اور جو اس ترک کرتا جائے وہی ناپسند خداوند متعال ہو۔ ایسا ہو کوئی جس کا ہر عمل اللہ کو پسند ہو، اگر ترک کر رہا ہے تو ناپسند ہے اور اگر بجا لا رہا ہے تو پسند ہے۔ اتنا زیادہ جو اللہ کی تمام تر صفات کمال میں جذب ہو، وہ ذات اگر پوری کائنات میں ڈھونڈی جائے تو سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی ذات اللہ کی نظر میں آج تک خلق ہوئی ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تو جس کی عظمت یہ ہو کہ خدا اس کے ہر فعل کو اور اس کے ہر عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے اور اپنے مورد پسند قرار دے رہا ہے، اس کے ہر ترک کو اپنا ترک کر رہا ہے۔ اس کی اور حقیقت کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں آپ تو یوں سمجھ لیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے ایسا ہونے کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جتنے آرڈرز امر نکلتے ہیں اور جتنی نہیاں صادر ہوتی ہیں، ممانعت، منع کرنا، یہ بغیر ارادہ اور کراہت کے نہیں ہوتی۔ جب کوئی چیز آپ کو پسند آتی ہے، اس کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ چیز منشأ وجود میں آئے، اور جب وہ چیز آپ کو کراہیت اس سے پیدا ہوتی ہے، نفرت آتی ہے، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مورد فعل وجود میں نہ آئے۔ یہ طریقہ ہے ہر فرد بشر کا۔ اللہ کے ہاں بھی یہی ہے کہ جب اس کے ارادے میں وہ چیز حسن ہے اور بہتر ہے تو چاہتا ہے منشأ ظہور پر آئے، اس کے ہاں نفرت آمیز ہے تو چاہتا ہے کہ یہ منشأ ظہور پر نہ آئے۔ اب جب وہ چاہتا ہے کہ آئے تو امر کرتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے کہ نہ آئے نہیں کرتا ہے۔ امر یعنی کہتا ہے کرو، اور نہیں یعنی کہتا ہے کہ نہ کرو۔ تو جب کہتا ہے کہ کرو تو عین ارادہ الہی ہے کہ کرو، اور جب کہتا ہے نہ کرو تو عین کراہت خداوند متعال ہے کہ نہ کرو۔ تو اب جو انسان یا جو شخص تمام تر اوامر الہی کا اور تمام تر نواہی پروردگار کا مظہر بن رہا ہے تو اس کا بھی ارادہ اللہ کے ارادے سے متصل ہے، اور اس کی بھی کراہت اللہ کے کراہت سے متصل ہے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ذات میں یہی دو چیز ہے، ارادہ اور کراہت، اس کو بھی ہم نے اپنی ذات سے متصل کر دیا ہے۔ تو ظاہر میں بشر دکھ رہا ہے لیکن باطن میں قوت الہی لیے بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
جب آپ اتنی زیادہ بلندی تک پہنچیں گے ان کی ذات کی کہ ان کی عظمت اس قدر بلند ہے کہ اللہ کے ارادے سے ان کا ارادہ متصل ہے اور اللہ کی کراہت سے ان کی کراہت متصل ہے، تو ہر محبت ان کی جو سرزد ہو رہی ہے وہ خود ان کی نہیں ہے، اور ہر نفرت جو ان سے صادر ہو رہی ہے وہ ان کی نہیں ہے، محبت الہی ہے جو یہاں سے ظہور پا رہا ہے، نفرت خداوند ہے جو یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ محبت میں اٹھا کے پیار کریں تو یہ پیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عمل الہی کا ظہور ہو رہا ہے، اور اگر کسی کو بزم سے اٹھا دیں تو یہ نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ عمل الہی کا منشأ ظہور پر آنا ظاہر ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا ان کا ہر عمل جو ہے وہ اس طرح پر جب آ گیا تو اللہ نے مورد اعتماد اپنا سمجھتے ہوئے کہا کہ اسی کی پیروی کرو، اگر اس کے مطابق تم بھی عمل کرنے لگے، جیسے اس نے کیا ویسے ہی تم نے کیا، جس سے اس نے محبت کی اس سے تم نے محبت کی، جس سے اس نے نفرت کی اس سے تم نے نفرت کی، تو تم نے گویا میرے کیے ہوئے کی نقل کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا عمل کیا ہے، بس تمہاری نقل دیکھیں گے۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ فطری طور پر ہر عمل کی شبیہ دیکھنا چاہتا ہے، ہر عمل کی شبیہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ نے اس شباہت کو مورد قبول قرار دیا ہے کہ تمہارا ہر عمل اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ کیا معنی ہے؟ جیسے وہ کر رہا ہے ویسے ہی تم کرو، شباہت پیدا کرو۔ پس فطری طور پر اللہ شباہت کا قائل ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ شبیہ نہ بناؤ، عمل تک میں شباہت کا قائل ہے۔ جب عمل میں شباہت کا قائل ہے، عمل میں چاہ رہا ہے کہ شباہت ہو، تو اگر نظریاتی اعتبار سے شباہت کا اعتراف کر لیا جائے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ فطرت خالق کے اعتبار سے ہم صحیح جا رہے ہیں۔ جو اس نے فطرت ڈھالا ہے، جو بنایا ہے، اسی لیے اس نے بیچ میں ان کو واسطہ رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ ڈائریکٹ تم میرے عمل کی عکاسی کرو، ارے تم دیکھ تو سکتے نہیں ہو تو کہاں سے کر پاؤ گے؟ بیچ میں لے آیا، واسطہ بنایا، وسیلہ بنایا۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ شباہت عمل کی بھی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ بیچ میں واسطہ نہ آ جائے، واسطے کو لا کے شباہت پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ کو پتا ہے کہ شباہت بھی پیدا کرنے میں ہر ایک کی ایکٹیویٹیز الگ ہوگی۔ ممکن ہے ایک آدمی ہو بہو ویسے ہی حرکت کرے جیسی اس کی حرکت ہے، اور ایک آدمی ہو بہو نہ کر سکے، ملائے گا مگر ملانے کی کوشش کرے لیکن ہو بہو نہیں کر سکتا ہے۔ تو جہاں پر ہو بہو کی ضرورت ہے وہاں پر ایسے آدمی کی تلاش ہوگی کہ ہو بہو ایسے ہی حرکت ہو، اور جہاں پر ہو بہو یعنی بالکل ویسی حرکت کی ضرورت نہیں ہے، فقط شبیہ بنا دیتا ہے، تو اتنا بھی قابل قبول ہے۔ تو نماز میں ضرورت نہیں تھی ہو بہو کی، ان کا شباہت پیدا کرو، تو نبی نے کہا مجھے دیکھو اور مجھے دیکھ کے اسی طرح کی نماز پڑھو۔ لیکن نبی کے سونے کی شباہت کی ضرورت تھی، ایسی کی ہو بہو سونا ہو، تب اس میں کسی صحابی سے نہیں کہا کہ تم آ کر کے لیٹ جاؤ، ایسے کو ڈھونڈا کہ جو شبیہ ہو بالکل نبی کے سونے کی، کہ سوتے میں کوئی سمجھ نہ سکے کہ نبی سو رہا یا غیر نبی سو رہا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
اور یہ امر آپ کو خود اس طرف لے جا رہا ہے آپ کے ہمارے فکر کے اعتبار سے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے جو ہے کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ روزمرہ کی زندگی ہے. جب اس میں ہو بہو شبیہ نبوت کوئی امتی نہیں بن سکتا روزمرہ کی زندگی میں، تو پھر اصل عمل الہی اس میں کون شبیہ ہو سکتا ہے؟ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور سونے جاگنے میں. اب تو رمز سمجھ میں آیا کہ ان کو نہیں کہا کہ تم سو جاؤ، ان سے نہیں کہا کہ تم سو جاؤ، بلکہ وہی ڈھونڈا کہ جو سوئے تو اس کا سونا بالکل نبی جیسا ہو، کہ دنیا دیکھ رہی ہو کہ نبی ہی سو رہے ہیں، کوئی غیر نہیں سو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ بھی عجیب ہے، کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے، لوگ اتنا شیعوں نے بڑھایا ہوا ہے کہ بہت زیادہ عروج پر لے جاتے ہیں. شیعہ کیا بڑھا سکتے ہیں؟ شیعہ بیچارے کوشش کرتے ہیں عمل کے سمجھنے کی کہ یہ عمل کس طرح سے ہوا، اس کی چھان بین کر رہے ہیں. اس میں شکوک جو آتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں کہ یہ شک جو ہے درست ہے درست نہیں ہے، اس کی کیفیت کی چھان بین کرتے ہیں. اسی کا نام تحقیق ہے. شیعہ خود جو ہے وہ تحقیقی مذہب رکھتا ہے، تقلیدی مذہب نہیں رکھتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہمارے ہاں تحقیق ہے، اور حق کے مطلب یہ ہے کہ سارے جہان کے مذہب بعنوان مذہب اگر ان پر بحث کیا جائے تو کائنات میں شیعہ مکتبہ فکر سے زیادہ قوی عقلی مذہب کوئی مذہب ہے ہی نہیں. اور یہ نہیں کہ خالی لقلقہ زبان ہے، یعنی حقیقتاً ایسا ہے. بہت سے بڑے بڑے علماء کی جو انتہائی علم ہے اس وقت، ان کے دعوے ہیں کہ بھئی ہم سے مباحثہ کرو. اگر تمہیں شک ہے ہم تمہیں دکھائیں کہ پیور عقل ہم بیان کر رہے ہیں کہ نہیں بیان کر رہے ہیں. ہمارے پاس تحقیق ہے، ہم تحقیقی اعتبار سے وہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ جناب کیا اضطراب نہیں تھا سونے میں؟ اضطراب کیسے ہوتا؟ اضطراب اس کے ہاں ہے جس کے ہاں اطمینان نہیں ہے. جب اطمینان نہیں ہے تو اضطراب ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اضطراب کے معنی یہ ہے کہ اطمینان نہیں، اور اطمینان ہونے کے معنی ہے کہ اضطراب نہیں ہے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے اتنے آدمیوں کے تلوار اوپی رہنے کے ساتھ کفار کو جان رہا ہو اور اس کے بعد سو جائے اور آرام سے سوتا رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا صاف سا جواب ہے کہ اصل ایمان و یقین ہے. اگر علی ابن ابی طالب کو نبوت میں شک ہوتا تو علی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکتے تھے. نبوت میں یقین ہونے کی وجہ سے علی با یقین سو رہے ہیں. پوچھے یہ کیسے ہے؟ کیا ان کو شک تھا، ان کو شک تھا، فلانے کو شک تھا؟ آپ لوگ ایسی تعریض کی بات کرتے ہیں. ہم تعریض نہیں کرتے، ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ نبوت میں شک ہوتا تو سونے میں اضطراب ہوتا، اور جب اضطراب ہوتا تو کیفیت بدل جاتی. اطمینان اتنا زیادہ طاری تھا تو یہ اطمینان کو نبی با الزام اعلام خدا جان رہا تھا کہ کوئی اور نہیں ہے جس میں اس قدر اطمینان پیدا ہوگا. اور اطمینان نفس کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا مگر یقین پیدا ہو جائے تب. اگر شک ہوگا تو اطمینان نہیں آئے گا. اب یہاں پر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یقین ہے علی کو، شک نہیں ہے نبوت میں، ورنہ سو نہیں سکتے تھے. دلیل اس کی اتنی سی ہے کہ صرف اتنا ہی جملہ کافی تھا. جب یہ پوچھا کہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی، ان کا بے شک بچ جائے گی، اور تم کل یہ امانتیں دے کے چلے آنا. تو جب یہ بتا دیا کہ کل یہ امانتیں دے کر کے تو آ جانا، تب یقین ہو گیا کہ زندہ رہوں گا تبھی تو امانتیں دوں گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
یہی جو ہے یقین نبوت، یعنی نبوت پر اتنا یقین تھا کہ جو کہہ رہا ہے وہ ہو کے رہے گا، یعنی معنی ہی نہیں ہے کچھ اس کے کہ ان کی بھی امانت اور ان کی بھی امانت اور ان کی بھی امانت، ان تک پہنچا کے آنا۔ آپ دیکھیں امانت کتنی عظیم چیز ہے، اور یہ تمام دنیا کے جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اس سے بڑی تبلیغ میں دنیا میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ پیغمبر آپ کا سکھا کے جا رہا ہے شب ہجرت، کفار قریش کی امانتیں اس کے پاس ہے۔ چاہتا تو یہ کفار دشمن ہو گئے تھے، امانتوں کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ یہ کیسی امانتیں جب تم ہمارے ہی دشمن ہو گئے، ہماری جان کے تم نے خود پرواہ نہیں کی اپنے مال و دولت کی، اس کا مطلب تم نے سوچ لیا کہ ہمارے مال و دولت ختم ہو جائیں، لیکن اسے ختم کرنا ہے تو نبی بھی چاہتے تو ہڑپ کر لیتے، ساری دولت لے کے چلے جاتے مدینے، تو کفار کیا کر لیتے؟ آپ بتائیے، اگر لے کے چلے جاتے تو آج جتنی تاریخیں لکھ رہی ہیں کہ کافرین نے حملہ کرنا چاہا، وہ لکھتی یہی کہ اپنے سامان لینے کے لیے حملہ کر رہے تھے۔ توجہ کریں آپ، تو نبی کی تمام تر سیرت میں ایک کھوٹ پیدا ہو جاتا۔ آپ نگاہ نبوت کو آپ یا ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ الزام آ جاتا نا کہ نبی چونکہ لے کے چلے گئے تو کیا اپنی دولت بھی نہ لے اس سے؟ لہذا نبی کی بصارت کو ملاحظہ کریں آپ، اور یہ امانت کا ایک اتنا بڑا پیمانہ دے کے چلے گئے کہ تم جہاں بھی رہو اور جو بھی تم کو امین بنائے، دوست ہو یا دشمن، اس کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ لہذا دوسروں کو بھی اعتبار پیدا ہو گیا کافرین کو کہ بھئی اتنا زیادہ امین تو میں نے دیکھا ہی نہیں، مارنے کو بھی تیار ہیں، بھاگ بھی گیا، چلا بھی گیا، نکل بھی گیا، لیکن اس کے بعد بھی ہماری چیزوں کو واپس کر گیا۔ اب جو مسلمان اس امانت کے خلاف کسی بھی ملک میں کوئی ایکشن انجام دے تو وہ اسلام کی سیرت سے واقف نہیں ہے اور رسول کی سیرت کے لیے دھبا ہیں۔ اور یاد رکھیں آپ کا عمل، ہمارا عمل بہت اس بات کی طرف جو ہے وہ ایک کیفیت کو بڑھاتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ مدینہ ہے، مدینے میں نبی نے جو یہ سیرت قائم کی ہے مکے سے آتے وقت کہ ساری امانت دے دی اور پھر کافر کی امانت دلوا دی، وہ سیرت جس مسلمان کے دل میں واقعی اسلام تھا، اور جس مسلمان کے دل پہ جاگزی ہو گئی، وہ قیامت تک نقش ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یہودی آیا ایک زمانے میں، اور آنے کے بعد مدینے میں بعد از رسول مدینے میں ٹہل رہا تھا، کہیں اس کی انگشتری ہاتھ سے گر گئی۔ جب انگشتری گر گئی اور وہ چلا گیا، ایک مسلمان مومن کو مل گئی راستے میں، اس نے اٹھایا اور دیکھا بڑی خوبصورت جواہرات ٹکی ہوئی اور بڑے قیمتی جواہرات لگے، بازار لے گیا، بازار والے سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ جو لوگ اس پر توجہ کریں امانت کے لحاظ سے، ٹوپیاں پہنانے والے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے تو پہنائے بھائی، ایک دوسرے کو تو کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ کو جب پہنانے کی سوچتے ہیں تو ہنسی آتی ہے، اور اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ یہ لوگ ہم کو دھوکہ دینا چاہتے جبکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی۔ تو انگشتری لے کے بازار گیا اور قیمت لگوائی، تو اس زمانے کی قیمت کے حساب سے 1000 دینار، دینار جو ہوتے تھے سونے کے سکے ہوتے تھے، 1000 سونے کا سکہ۔ اب اس سے زیادہ مال کی ضرورت ہی کیا تھی کہ 1000 سکے مل جائیں گے۔ غریبی میں زندگی کٹ رہی، اور روزانہ کھانے پینے کے لیے مزدوری کرنا پڑتا ہے، رہنے کی جگہ نہیں، سوتے ہیں تو باہر قدم نکل آتے ہیں،
اس سے زیادہ بہتر اب دولت کیا، اور چاہتا تو آج کے مسلمانوں کی طرح تعویل بھی کر لیتا کہ ہمیں یہ تو اللہ ہی نے بھیجا ہے، اب کیا اللہ دروازے میں تھوڑی دینے آئے گا، وہ تو ہم ٹہل رہے تھے، اللہ نے کہا یہ لے لو، اب اس سے بہتر کیا رزق ملے گا۔ چاہتا تو اللہ کو بھی پہنا سکتا تھا، سوچا بہت اس نے کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ کچھ اس کو فکر آئی، فکر آنے کے بعد اس نے کہا نہیں یہ ارزش نہیں رکھتا، یعنی اس کی قیمت اتنی نہیں ہے اگر میں یہ حرکت کروں، یہ مشکلات کے ساتھ میں اپنی مشکلات کو رفع کروں اگر اس سے، تو اس کی قیمت اتنی نہیں ہے۔ دل میں اس نے کہا میں بھی بتاتا ہوں کہ کیا قیمت نہیں، اور اس کے بعد پہنچا، پتہ لگایا کہ بھئی کوئی اس شہر میں نئی بات تو نہیں پیدا ہوئی، لوگوں نے ایک دوسرے سے کان میں خبر پہنچ گئی کہ ایک یہودی آیا ہے بیچارہ، اس کی انگشتری گم ہو گئی، اس مدینے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، کوئی دے نہیں رہا۔ پتہ لگایا کہ کہاں رہتا ہے، بتایا فلاں جگہ پہ ہے، پہنچا، نزدیک گیا، وہاں پہنچا اور کہا کہ تمہاری سنا ہے انگشتری گم ہو گئی۔ ان کا بے شک انگشتری گم ہو گئی ہے، جب سے آئے ہیں تب سے اس مدینے میں جو کہ آخری نبی ہے اور اس کے چاہنے والے بتا رہے ہیں کہ وہ نبی ہے، ان کے چاہنے والوں کے درمیان گم ہو گئی۔ اس نے کہا کس طرح کی تھی، انہوں نے اپنے تمام وسائل بیان فرمائے، کس طرح تھی، اس طرح تھی، اس طرح تھی، ساری نشانیاں جب بیان کر دیں اور یہ اپنے ذہن میں اس کو انالائز کر لیے، مطابق نکلی تو انگشتری نکالے، ان کا یہ لیجئے آپ بسم اللہ۔ تو انگشتری اٹھاتے ہوئے اس نے کہا اس کی قیمت معلوم ہے؟ ان کا جی ہاں۔ کہا اچھا کہاں سے پتہ لگایا؟ کہا بازار سے۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا 1000 دینار۔ کہا تو 1000 دینار کی قیمت کی انگشتری اور تم اسے لوٹانے آئے، تمہارے دل میں نہیں آیا کہ اس کو بیچ کے اپنے حالات صحیح کرو؟ کہا یہ بھی آیا۔ اچھا بہت جلدی بتا دیا، سچ ہی سچ بول رہے ہو؟ کہا چونکہ رسول نے منع کیا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، اس لیے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں کہ ہاں دل میں آیا، بڑے حالات اچھے ہو جائیں گے، گھر بھی اچھا ہو جائے گا، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر کیوں لے کے آئے؟ کہا بات اصل یہ تھی کہ بہت سوچا کہ ہم تو بالکل سدھر جائیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں جو چیز ہونے والی تھی اس کے مقابلے میں اس کی قیمت زیادہ نہیں تھی، تو بس اس وقت میں نے کہا کہ یہ قیمت اور ارزش نہیں رکھتی ہے، اس لیے لوٹانے آیا ہوں تجھ کو۔ اچھا وہ کیا چیز تھی؟ کہا وہ میں خالی یہ سوچ رہا تھا کہ روز حشر اگر تو نے محشر میں ہمارے نبی کے سامنے اپنے نبی سے یہ کہا کہ اس نبی کے شہر میں میں گیا تھا، اس کے چاہنے والوں کے درمیان، اور میرا سامان گم ہو گیا تھا اور میں تلاش میں تھا، تو اس کے چاہنے والوں نے میرا سامان واپس نہیں کیا، اور تیرا نبی ایک ہی لمحے کے لیے میرے نبی کی طرف ایسی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا نبی ذلیل ہوا میری وجہ سے، تو یہ قیمت اس کی بہرحال بہت زیادہ ہے بنسبت اس انگشتری کی قیمت کے۔ میں نے نہیں چاہا کہ میرا نبی روز حشر تیرے نبی کے سامنے ذلیل ہو، اس لیے میں نے کہا کہ نہیں چاہیے، یہ لے لو۔ آپ دیکھیں امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، نبی ذلیل نہ ہوئے، مگر اس واقعے سے ایک قاعدہ تو ہاتھ میں آ ہی گیا نا، وہ یہ آ گیا کہ اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کے معنی یہ ہیں کہ آپ یہ نہ چاہیں گے کہ وہ آپ کی وجہ سے ذلیل ہو۔ چاہیں گے آپ ایسا؟ اگر وہ محب جو ہے آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بھی یہ نہ چاہے گا کہ آپ کہیں ذلیل ہوں اس کی وجہ سے، ہے نا؟ تو اب آپ اگر دعوی محبت اہل بیت کرتے ہیں تو ایسا عمل نہ کریں کہ روز حشر خدا کے سامنے ان کو ذلیل ہونا پڑے،
کہ کوئی شک نہیں ہے کہ تمہاری بدعملیوں کے بعد بھی تمہارے اس عمل کی وجہ سے کہ جو عزاداری کرتے ہو اور ان کی محبت رکھتے ہو یقیناً شفاعت کروائیں گے. لیکن اتنا سوچ لو کہ حسین نے اگر کہا یا اللہ اس کی شفاعت کر دے اور خدا نے مڑ کے ایک نظر سے یہ دیکھا کہ اسی کو کہہ رہے ہو تو اتنی دیر کے لیے حسین ذلیل ہوگا. حسین کو ذلیل نہ ہونے دو. اگر حسین سے محبت ہے تم کو صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا پیغام پہنچا سکتا ہوں. ایک کائنات میں انسان اس اللہ کے خاص نمائندے کی پیروی کہ جس کی ہر طرح سے اس کا عمل اللہ کا عمل ہے, اس کا فعل اللہ کا فعل ہے, اور ہر اعتبار سے کہا کہ فاتبعونی, میری پیروی کرو, یعنی نبی کی پیروی کرو. اب آپ دیکھیں کہ جس نے بھی نبی کی اتباع کی یحببکم اللہ, اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا, اللہ اس سے بھی پیار کرنے لگے گا. تو اب اس سے پہلے جو ہے پیروی نبی کی کرنے والا اگر شدت اتباع کرے, کہ یہاں پر لا کے رکھا آپ کو کہ روز مرہ کی زندگی میں بھی جو پیروی کرنی ہے کھانے پینے چلنے بیٹھنے سونے جاگنے میں, وہ بھی کوئی نبی کی شباہت نہیں پیدا کر پا رہا. صرف اگر پیدا کیا تو ایک ذات نے کہ جس پر اعتبار تھا نبی کو کہ یہ سوئے گا بھی تو میرے ہی جیسا, تبھی اپنی جگہ پر سلایا, کسی اور کو نہیں لٹایا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبوت کے سونے سے اس کے سونے میں فرق آ جائے تو ہجرت کا مقصد فوت ہو جائے, یا ہجرت کا مقصد باقی رہ جائے. اس لیے ایسے کو سلایا کہ جیسے نبی سوئے ویسے ہی یہ سوئے. لہذا اس کو کہا کہ تم سو جاؤ, اور اس کو بھی یقین تھا, اضطراب نہیں تھا. یقین کی وجہ بھی بتا دی. اب جب سویا تو اس طرح سویا کہ بس, چنانچہ کہا نا کہ ایک شب, اے نصیری سن خدا کو نیند بھی, اے نصیری سن خدا کو اونگ بھی آتی نہیں, اے نصیری سن خدا کو اونگ بھی آتی نہیں. اور علی ہے ایک شب اتنا سوئے کہ بس کبھی ایسا سوئے ہی نہیں, اس طرح سوئے. تو بس ان کا سونا بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں, خدا نہیں ہیں, خدا نہیں ہے. لیکن عمل ان کا بتا رہا ہے کہ ہر عمل ان کا خدائی عمل ہے. خدائی عمل اور ہے, خدا ہونا اور ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب آپ دیکھیں کہ جو اضطراب نہیں تھا عادت ڈلوا دی تھی, یہ بھی کرشمہ باپ کا تھا. اس لیے کہ اتنا سلایا کہ عادت ہو گئی. جب دیکھا کہ نبی کے اوپر آنے والی ہٹایا اور علی کو سلایا. جب نبی کو دیکھا کہ ان پر آنے والی ہے شاب ابی طالب میں, تو پریکٹس کروا دی. اب علی بھی ویسے ہی سو رہے ہیں, مگر عجیب ہے, قرآن پڑھیے, قرآن کہتا ہے فلما اسلم تلہ للجبین, جب یہ دونوں باپ بیٹے یعنی ابراہیم و اسماعیل اسلام لے آئے تو فوراً بیٹے کو باپ نے قبلہ رخ کر کے لٹا دیا. کہاں لٹایا؟ وہاں پر جہاں جان جانے کا مسئلہ ہے, یعنی قربان گاہ پر. توجہ کریں آپ, تو ایک بات معلوم ہو گئی کہ قربان گاہ پر لٹانے سے پہلے, توجہ کریں آپ, اسلام لانے کی ضرورت ہے. تبھی کہا فلما اسلم تلہ للجبین, ابراہیم نے لٹایا, اسماعیل لیٹے, باپ لٹانے والا, بیٹا لیٹنے والا. قربان گاہ پر پہلے اسلام لے آئے. جو ایک دفعہ لٹایا
توجہ کریں آپ، تو اسے اسلام لانے کی ضرورت پڑ گئی۔ جو 40 مرتبہ لٹایا اس کو کیا کہو گے تم؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور یہ بھی طریقہ عمل جو تھا حضرت ابراہیم کا اتنے اخلاص کے ساتھ کہ جب لٹانے چلے قربان گاہ پر تو اللہ نے لٹانے کے بعد کہا قد صدقت یا ابراہیم، آپ نے بالکل سچ کر دکھایا وہ اپنا خواب جسے خواب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا۔ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، اسماعیل کی جگہ پر دمبا آیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ ابراہیم نے پٹی باندھ رکھی تھی، اب ایسا بھی نہیں کیا کھول کے دیکھ لیتے ایک لمحے کے لیے یہ چھری چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، پٹی بندھی تھی باقاعدہ۔ آپ سوچیں، اور اسماعیل کے بھی آنکھ پر پٹی باندھ دیا تھا پہلے سے، اسماعیل بھی یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ادھر بھی پٹی بندھی ہے ادھر بھی پٹی بندھی ہے، تو یہ پٹی باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی فطری طور پر نفس غالب نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کو بھی اپنے نفس پر اتنا اطمینان نہیں ہے۔ توجہ کریں آپ، لیکن یہاں یہ عالم ہے، نہ باپ نے باندھا ہے نہ بیٹے نے باندھا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے کہ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ عظمتیں، یہ کرامتیں، یہ فضیلتیں جو خابیدہ ہیں ظاہر فضیلت میں، باطن جو اس کی ہیں ان کا درک ہمارے ذہنوں میں کہاں ہے؟ ہم کہاں سوچ پاتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کا ہر عمل اس وجہ سے عمل خدا بنتا چلا گیا کہ ایک عمل میں ظاہر میں آپ کو کچھ دکھ رہا ہے لیکن باطن اس کا نہ معلوم کتنا ہے۔ 70 بھی کہا جائے تو یہ کم ہے، محدودیت ہے۔ باطن در باطن، باطن در باطن۔ آپ قرآن اٹھائیے، ایک ایک آیتوں کے معانی بیان کرنے میں معصومین اگر تفسیر بیان فرماتے ہیں ایک ہی معصوم سے، معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر ایک کچھ اور بیان کی، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا صحابی وہ پوچھا، یا 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد وہ کچھ دوسری رہی۔ تو ہم اور آپ ہوں تو کہیں کہ دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اس وقت کچھ اور کہہ گئے، اس وقت کچھ اور کہہ گئے۔ لیکن معصوم جو بیان کر رہا ہے تو پوچھا کہ فرزند رسول اس سے پہلے آپ نے یہ بیان کیا تھا اور اب یہ بیان کر رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی دشمن تھوڑی نہیں، مخالف تھوڑی نہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ اس کا باطن ہے اور یہ اس کا باطن ہے۔ باطن مطلب جو اندر اس کے خابیدہ ہے اسے میں بیان کر رہا ہوں، وہ میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ کیا ہے۔ باطن مطلب ظاہر کرنا ہے۔ اب اس ایک عمل کے اندر اتنے ہی باطن تھے کہ ان باطن کا وزن پتہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ کتنے باطن ہیں۔ ان باطن کو سمجھنا، درک کرنا ہمارے اور آپ کے بس میں، ڈھونڈتے رہے، نکالتے رہے۔ اسی ایک شب ہجرت میں علی کا سونا اگر آپ نکالتے رہیں تو قیامت تک عقلیں آتی رہیں اور اس کے باطن جو خابیدہ ہیں نکالتی رہیں، مگر ختم نہیں ہو سکتا۔ چونکہ ختم نہیں ہو سکتا لہذا اس کا وزن کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے علم اجمالی سے دیکھا کہ ان تمام باطن کرامتوں کا وزن اگر کائنات میں کوئی چیز بتا سکتی تھی تو وہ تھی مرضی الہی۔ اس لیے ان کو ایک پلے پہ رکھا اور اپنی مرضی دوسرے پلے پہ رکھا، کہا اس نفس کو میں خریدتا ہوں، اپنی مرضی دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
آپ دیکھیں نقص عمل کا تصور نہیں ہے. اگر کہیں سے کوئی اعتراض اور نقص کا تصور ہوتا تو اپنی مرضی کو خدا داؤں پر نہیں لگاتا ہے نا. اس کے معنی یہ ہے کہ مرضی دے کے عمل کی تمام تر قیمت، کوالٹی اور اس کا وزن اس نے ظاہر کیا کہ یہ ایک شب کے عمل کا یہ عالم ہے. آپ سوچیں کہ ایک شب میں سونے سے مرضی لیتا ہے اور جنگ میں آنے سے عبادت ثقلین کو نیچے کر دیتا ہے. تو آپ سوچیں اس انسان کی خود کیا قیمت ہوگی جسے آج تک انسان ہی سمجھتا رہ گیا. یہی سمجھتا ہے میرے جیسے ہیں، میرے ہی جیسے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. یہ جو کہہ رہے تھے ابھی ہم نے آپ کو اشارہ کیا کہ میرے ہی جیسے یہ کھاتے پیتے چلتے پھرتے، وہ جب جیسے ہی ہے تو ویسے ہی ملا دیتے اپنا سونا بھی، لیکن سونا نہ ملا سکے. یہیں سے ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہمارے جیسے نہیں. ان کی قسمتیں، ان کی قیمتیں الگ ہیں، ہماری قیمتیں الگ ہیں. ان کی تقسیم ولادت الگ ہے، ان کی تخلیق الگ ہے، ہماری تخلیق الگ ہے. ہر طرز پر جاننا. بس میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ یہ ایک عمل شب ہجرت کا یہ بتا رہا ہے کہ علی کی ذات کا کوئی مماثل کائنات میں نہیں ہے. اور جب کائنات میں کوئی مماثل نہیں ہے تو علی کائنات کے ہر ذرے سے افضل ہے. اور جو ہر ذرے سے افضل ہو اسی افضل کو حق ہے ہر ذرے پر حکومت کرنے کا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کیسے ہے وہ بھی قرآن پڑھ لیں آپ. قرآن مجید میں کہتا ہے کہ رفعنا ورفعنا بعضکم علی بعض درجات، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر رفعت و بلندی دی ہے درجات کے اعتبار سے. کس لیے دی ہے؟ کہتا لیتخذ بعضهم بعض سخریہ، اس لیے کہ تم میں سے بعض کو اپنا مسخر بنا لے. یعنی کیا مطلب ہے؟ تسخیر کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے. مسخر کر لے یعنی خود حاکم بن جائے اور تم کو محکوم بنا لے. مسخر کے معنی ہے تابع کرنا. اور ہم نے کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مسخر کسے کہتے ہیں؟ تابع کرنا. مثلا یہ ہاتھ ہمارے تابع ہے. اس وقت ہم چاہتے ہیں تو یہ ہلتا ہے، نہیں چاہتے تو رکتا ہے. ہم چاہتے ہیں تو آنکھ دیکھ رہی، نہیں چاہتے ہیں تو بند ہے. ہم چاہتے ہیں تو قدم چل رہا ہے، نہیں چاہتے ہیں تو رکا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں زبان چل رہی ہے، نہیں چاہتے خاموش ہے. تو بس معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نفس کی یہ سارے اعضاء تابع ہیں، مسخر ہو گئے ہیں. تو کہتا ہے ہم نے بعض کو بعض پر رفعت اس لیے دی ہے کہ وہ بعض کو اپنا مسخر بنا لیں. توجہ کریں آپ. یہ بعض کہا ہے اس نے. اب یہ بعض اپنے اپنے کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایک دوسرے پر مسخر بنانے کو کہا ہے اس نے. مسخر بنا لے، یہ نہیں کہا خالی حکومت کر لے. مسخر بنا لے. مسخر کے معنی تابع کر لے. تو کائنات میں کون ہے کہ پوری کائنات جس کی تابع ہو جائے؟ اشارہ کرے تو اوپر سے نیچے آ جائے، اشارہ کرے تو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کرے تو سمت بدل دے. اسے کہتے ہیں تابع ہونا. تو اب علی اپنی ذات کو واضح کر رہے ہیں کہ کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو مثل علی ہو سکے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سب سے افضل ہے. دلیل یہ ہے کہ یہ مرضی خدا ہے. وہاں پر آواز آتی والذین آمنوا، یاد رکھیں جو مومنین ہیں ان کے لیے. پھر دوسری جگہ پر بھی ایسا ہی ہے آیت کہ وہ لوگ جو کہ مومن ہیں اور مومنات ہیں ان کو جنت میں رکھا جائے گا. جنت میں بھی ان کو ایسا مکان دیا جائے گا جو طاہر و پاکیزہ ہوگا، اور پھر ان کو جنت عدن میں لے جایا جائے گا. اور اس کے بعد فرماتا ہے وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی مرضی اکبر ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس کے پاس مرضی خدا ہے وہ کائنات میں سب سے اکبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب سب سے اکبر ہو گیا تو کائنات کی ہر شے اس کی تابع ہے.
اسی لیے سب محتاج ہیں علی کے، علی محتاج کسی کا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک نہیں، سب کی یہی کیفیت ہے، ہر شے مسخر ہے۔ جو علی ہیں وہی، اب وقت نہیں رہا انشاءاللہ کل، جو علی ہیں لیٹتے وقت وہی حسن ہیں، وہی حسین، وہی 12 تک، کسی ایک میں فرق نہیں۔ جہتیں اکثر میں نے عرض کیا ہے کہ جہتیں جو ہیں وہ فرق کرتی ہیں، کبھی کسی جہت سے یہ ان سے افضل لگنے لگتے ہیں، کبھی کسی جہت سے وہ ان سے افضل لگنے لگتے ہیں۔ وَإِلَّا 14 جو ہیں وہ ایک ہی کے اجزاء، کوئی کسی سے، سب مساوی، بس کبھی کسی جہت سے یہ افضل ہیں، کبھی کسی جہت سے وہ افضل ہیں، ورنہ سب ایک ہیں۔ اور جب ایک پیدا کیا تو سارے مساوی ہیں، اس کے بعد جب جدا ہوں گے تو یہ الگ ہوں گے، وہ الگ ہوں گے، وہ الگ ہوں گے، ورنہ ایک تو سب ایک ہے۔ پہلا نقطہ نور جو پیدا ہوا وہ سب ایک ہے، لہذا افضلیت اور مفضولیت جہت کے اعتبار سے ہے۔ یہاں مرضی پروردگار ہے۔ کہیں آپ نے آج تک پڑھا قرآن میں کوئی آیت دکھائیے کہ جہاں اللہ نے یہ کہا ہو کہ نبی کو بھی ہم نے مرضی اپنی دے دی، سید المرسلین ہے، وہاں مرضی نہیں دی گئی ہے، مگر جب حشر میں اس کو بلائے گا تو یہ علی سب کی گواہی دے گا، اور اس علی کی گواہی نبی دے گا۔ تب نبی افضل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو بھائی ایک جہت سے یہ افضل ہو گئے اور ایک جہت سے یہ افضل ہو گئے۔ بات اتنی سی بتانی ہے کہ اگر وہ فضیلت مجھ میں دیکھی تم نے اور ان میں نہیں دیکھی تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ان میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب ایک ہی کے اجزاء ہیں۔ جو اس میں ہے وہی اس میں، جو اس میں ہے وہی اس میں ہے، نہ فرق نہیں کرتا۔ تو اقتدار جو کائنات پر ہے علی کو، وہی حسین کو ہے۔ اور یہی یہ ثبوت ہے کہ جب اس وقت اصحاب نے کہا مولا کہ ہم اتنے مجبور ہیں کہ پیاسے رہ جائیں، تو حضرت نے اپنے پیر کی اس ایڑی کو زمین پر مارا اور پانی ابلا چشمہ کی طرح، فرمایا دیکھا میرے اقتدار کو؟ کہا بے شک دیکھا مولا۔ پھر کہا مقام امتحان میں ہے، امتحان اور ہے، اقتدار اور ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے اپنے میں اور معصوم میں فرق پہچانو۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو امانت میں خیانت ایک لمحے کے لیے نہیں کرتا۔ اللہ امین سمجھتا تھا، اس لیے یہ اقتدار رکھا ان کے ہاتھوں کہ کبھی غلط استعمال نہیں کریں گے۔ آپ سوچیں کہ جو حسین، اللہ اکبر، جو حسین اتنا اقتدار رکھنے کے بعد کہ اگر مار دے اپنا پیر تو زمین سطح آپ کو بالا لا سکتی ہے، اتنا اقتدار رکھنے کے بعد بھی پانی نہ پیے، کیا وہ نزدیک پہنچ کے نہر کے پاس پانی پینے کی صحیح کرے گا؟ جی نہیں، فقط دیکھ رہا ہے کہ یہی لہلہاتی ہوئی فرات کے لیے میرا علی اصغر پیاسا چلا گیا، یہی لہلاتی ہوئی فرات کے لیے سکینہ نے عباس کو بھیجا تھا، میرے بھائی کے شانے کٹ گئے، علی اکبر پیاسا چلا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے، چونکہ مرنے والے مرحوم کی بھی ایصال ثواب ہے، اور یہ بھی لیاقت علی تھا۔ میں نے صحیح کی کہ ہر لیاقت جو علی کی ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں۔ ان میں کی پہلی لیاقت یہ تھی، اور اس کی بھی دل کی خوشی ہے اس وقت کہ اس کے مولا کا ذکر ہو رہا، اور غمی وہ خود سے لے کے گیا ہے کہ ابھی 40 ختم ہوئے ہیں۔ اس کو اندازہ ہے کہ اہل حرم مدینے جانے والے ہیں، کربلا سے قافلہ اٹھ گیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سوچئے ہم لوگ 1400 سال کے بعد جب واقعات کا ذکر کرتے ہیں، صدق دل سے اگر تصور کریں تو فوراً آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ آپ سوچیں ان بیویوں کا کیا عالم رہا ہوگا
جو بیویاں کربلا میں پھر لوٹ کے آئی ہیں مگر اب آئی ہیں تو دیکھ نہیں رہی ہیں، قبروں میں میتیں ہیں مگر جاتے ہوئے کیا دیکھا تھا کہ ایک طرف علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، ایک طرف قاسم کا لاشا ہے، ایک طرف عباس کا لاشا ہے، ایک طرف گودال مقتل میں حسین علی مقام ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ وہ بیویاں جو آج آئی ہیں ان کا عالم کیا ہے؟ بیویاں دوڑ رہی ہیں قبروں کی طرف، پکار رہی ہیں علی اکبر اٹھو بیٹا تیری ماں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، روایات کے فکر مرثیہ ہو رہا تھا ابھی، اسی مرثیے کے تحت میں پڑھ رہا ہوں آپ کو، لکھا یہ ملتا ہے کہ بیویاں اپنے آپ کو اونٹ کی ہماری سے گرا دیں اور قبروں پر لپٹ کے اس قدر رویا، یعنی اپنی مصیبت جو یہ 1 سال تک قید خانے میں برداشت کی، اس مصیبت کو نہیں یاد کیا۔ کبھی کہا اے قاسم اٹھو بھیا اٹھو، اے علی اکبر اٹھو، مگر بیویوں کے پاس ایک جملہ تھا، جس میت کے پاس جاتی تھی اپنی مصیبت کم بیان کرتی تھی، پہلے یہ کہتی تھی سنو بھیا سکینہ قید خانے میں تڑپ کے رہ گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے بھیا اٹھو عزیزو، زینب اولیاء اپنے بھائی کی قبر سے لپٹی اور پکارا، اے بھائی آپ پوچھئے کہ زینب کہاں کہاں ہو کے آئی ہے، اے بھائی آپ پوچھئے زینب کہاں کہاں ہو کے آئی ہے۔ اور پھر ایک بہ ایک سب بیان کرنا شروع کیا، کہتے کہتے یہاں تک پہنچی، بھائی آپ کی بہن دربار یزید میں بے ردا بے مقنا ایسے کھڑی تھی جیسے غریب غلام کھڑے ہوتے۔ اے بھائی آپ کی بہن قید خانے میں اتنی مجبور تھی کہ آپ کی سکینہ کو کھو کے آ گئی، چادر نہ تھی کہ کفن دے سکتی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو بین ہوئے 3 دن تک کربلا کی زمین ہل گئی۔ مقتل نے لکھا ہے کہ اس قدر گریہ ہوا کہ زمین کربلا ہلتی تھی۔ تیسرے دن سید الساجدین سے فرمایا بشیر نے کہ مولا اب اپنی پھوپھی سے کہیے کہ مدینہ چلنا ہے تو تیار ہو جائیں۔ آپ آئے کہا پھوپھی اماں کیا مدینہ نہ چلیں گی؟ فرمایا بیٹا ضرور، نانا انتظار کر رہے ہیں، مادر گرامی انتظار میں ہیں، خبر لے کے جانا ہے، بھائی کی سنانی پہنچانی ہے، چلوں گی کیوں نہیں۔ سب کو آمادہ کیا، سواریوں پر سوار کیا۔ عزیزوں میں ختم کر رہا ہوں، سواریوں پر سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد زینب نے ادھر دیکھا ادھر، فضہ سامنے نظر آئی، کہا بہن تم بھی سوار ہو جاؤ فضہ۔ فضہ نے کہا شہزادی کیسے ممکن ہے، آپ ہماری شہزادی ہیں، میں کیسے سوار ہوں؟ کہا نہیں اب ضد نہ کرو، تم سوار ہو جاؤ۔ فضہ کو بھی سوار کیا، اس بعد نگاہ دوڑائی تو دیکھا ایک بی بی قبر حسین کے سرانے بیٹھی، قبر حسین کے سرانے بیٹھی ہے۔ نزدیک پہنچی، کہا بہن رباب کیا مدینے نہ چلیں گی؟ بس جیسے ہی کہا سر جھکا لیا۔ دوبارہ کہا شہزادی نے کہ بہن رباب میں زینب بول رہی ہوں، کیا مدینے نہ چلے گی؟ سر اور جھکا لیا۔ تیسری دفعہ کہا بہن رباب میں زینب بول رہی ہوں، علی کی بیٹی، فاطمہ کی دلبند، رسول کی جائی، حسین کی بہن، کیا میرا کہنا نہ سنو گی؟ سر اٹھایا، دست ادب جوڑا، کہا شہزادی آپ کو مدینہ مبارک ہو، اس لیے کہ عبداللہ کو خدا سلامت رکھے، آپ جائیے، مگر بتائیے میں کس منہ سے جاؤں؟ ایک امانت قید خانے میں ہے اور ایک امانت یہاں پہ ہے، وارث یہاں پہ ہے، بی بی میں کیسے جاؤں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بہت شہزادی نے بہلایا مگر جناب رباب تیار نہ ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا سید الساجدین سے کہ بیٹا آپ تیار کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اور اس حکم کو تعمیل کرتے ہوئے جناب رباب تیار ہوئی، ان کو بھی سوار کیا۔ اب جب زینب سوار ہونے کو آئی تو ادھر دیکھا، عباس اٹھو، بہن مدینہ جا رہی ہے،
اٹھو چلو بھائی، آؤ بہن کو رخصت کر دو، مدینے سے لائے تھے، اب یہاں کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ اے بھیا حسین، قناتیں لگوائی تھی مدینے میں، ارے مدینہ جا رہے سوار کرو، کوئی جواب نہیں آیا۔ عزیزو یہ ضرور ملا کہ نحیف سی آواز آئی، پھپھی اماں میرے کندھے پہ قدم رکھ کے اوپر چلی جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، یہ مدینہ قافلہ چل گیا، اب وہاں کے حالات جو تھے میں ختم کر دیا، صرف اتنا ملتا ہے کہ یہ مدینہ جانے کے بعد اہل حرم 1 سال سے زائد تک سیاہ لباس میں رہے، گریہ و ماتم کرتے رہے، ان کا اس وقت تک سیاہ لباس نہیں اترا اور گھر میں دھواں نہیں اٹھا، بھنے دانوں پر اکتفا ہوتی تھی، جب تک کہ دشمنان و قاتلان حسین کا سر مختار نے نہیں بھیج دیا۔ عزیزو اس درمیان میں ایک بی بی ایسی تھی، بیویاں کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو اپنے کشتوں کو یاد کر کے نہ روئیں، اپنے شہداء پر دل فدا کر رہی تھی، لیکن رباب ایک بیوی ایسی تھی کہ دن میں دوپہر ہو یا شام ہو یا صبح ہو، دن میں وہیں پر، رات میں وہیں پر، یعنی سائبان نہیں تھا، دن کی دھوپ برداشت کرے اور شب کی تمام تر اوس برداشت کرے اور وہیں پر دن و رات گریہ کرے، کبھی سکینہ کو یاد کرے، کبھی علی اصغر کو یاد کرے، کبھی اپنے آقا حسین کو۔ زینب نے بہت ہاتھ جوڑا کہ بہن اندر آ جاؤ، مگر کبھی نہیں گئی۔ عزیزو 1 سال گزر گئے، 1 سال کے بعد ایک مرتبہ آواز دیا سید الساجدین نے کہ اے معذر گرامی، اب آپ اندر تشریف لے جائیے۔ کہا نہیں ہو سکتا، اے سید الساجدین میں کیسے اندر جاؤں؟ کہا میں امام ہوں، امام وقت کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں۔ بی بی کھڑی ہوئی اور کربلا کا رخ کیا، آواز دیا سنتے ہو، میری آبرو آپ رکھنا۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ قدم جو اٹھایا تو دنیا سے آپ کی روح پرواز کر گئی اور جہان سے اس عدم سے نکل گئی۔ سيعلم الذين ظلموا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآله بارك لها تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد، معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، بارک لها جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، بارک لها تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد، معبود تمام دنیا میں جو مرحومین ہیں محبان آل محمد میں سے ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً ان مرنے والے مرحوم کو جوار معصوم عنایت فرما، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، خصوصاً جو محبان آل محمد مریض ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، تمام دنیا کے علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، امام کو ظہور جلد از جلد فرما کہ اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء ماتم حسین یا حسین۔